بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ ملک کی جو مجموعی صورتحال ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو، ایک عجیب قسم کی افراتفری ہے۔ سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن ہے، اداروں کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کشمکش کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت اس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں، اور عوام اپنے جائز حقوق سے بھی ہمیں محروم نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو ہمارے ملک میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے خیبر پختونخوا میں، اور بلوچستان میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آئین پہ عمل درآمد ہو جائے، ہر جو محکمہ ہے وہ اپنی آئینی حدود میں آ جائے، جی اور الیکشن کمیشن جو ہے خود مختار لیکن آنیسٹ آئے، اور طریق انتخاب ایسا ہو کہ اہل لوگ جو ہیں وہ اپنی قابلیت کی بنا پہ اپنا کیس بلڈ کر کے چناؤ کے نتیجے میں منتخب ہوں، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بٹ صاحب، ہم دہشت گردی کا گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد ہو چکا ہے سامنا کرتے آ رہے ہیں۔ اس میں کچھ بیرونی عناصر کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، جن کی ایما پہ ہمارے صوبے میں بلکہ بلوچستان میں بھی بلکہ بڑے واضح ثبوت ہیں کہ بھارت کا ہاتھ بلوچستان کے واقعات میں نظر آ رہا ہے۔ بلکہ وزیر اعظم بھارت کے نریندر مودی ایک اعلان واضح طور پہ کر چکے ہیں آج سے کچھ عرصہ قبل کہ وہ بلوچستان میں اب وہ مداخلت ان کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ بیرونی عناصر کار فرما ہیں پاکستان کے حالات خراب کرنے میں۔ سٹیکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں نا، جی تو پہلے ہمارا سٹیک تھا، جی رشیا جب افغانستان آیا جی تو ہم پہ یہ گزری کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں نے، ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں تو لوگوں نے اپنے لیے وزارتیں بھی منتخب کر لی تھی۔ اس وقت کے جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ بلاک تھے، جو کہ ان سے انٹر کنیکٹڈ تھے اور بڑے مروب تھے رشین ایمپائر سے، تو انہوں نے تو وزارتیں بھی بانٹ لی تھیں۔ بعض نظر میں ایسا دکھائی دیتا تھا کہ افغانستان سے ہوتے ہوئے وہ پاکستان پہنچ کے اور پھر گرم پانی تک پہنچیں گے، جی تو وہ نظر بھی ایسا آ رہا تھا۔ تو ہمارا سٹیک تھا، پھر انہوں نے افغانستان جو ہے اس کو بھی ظاہر اپ سائڈ ڈاؤن کرنا تھا، جی تو ایک پریمپٹیو میجر بڑے اپروپریٹ وقت پہ ہماری پاک فوج نے اس وقت لی، جی اور وہاں پہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کا عنصر جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا جہاد کے کانسیپٹ کی صورت میں۔ اس میں دیگر لوگوں کو، طاقتوں کو اپنے اپنے مفادات جو ہیں وہ دکھائی دیے، وہ بھی انوالو ہو گئے، جی اور وہ مجبوری بھی تھی۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اور اس کے نتائج اب تک جاری ہیں، جی اور وہ سوچ جو ہے نا، وہ سوچ جو ہے وہ مکمل نہیں تھی، بلکہ اگر شاید رہتے ضیاء الحق صاحب تو افغانستان سے اتر کے پھر مسئلہ ہندوستان کی طرف بھی جانا تھا۔ جی تو وہاں پہ آپ کو پتہ خالصتان کی تحریک جو ہے اس نے بھی جان پکڑ لی تھی۔ جی تو وہ چیز، وہ ایک سوچ تھی، اور وہ تھی، اس سوچ نے بڑھنا تھا۔ ہم ابھی تک وکٹم ہیں اس سوچ کا، اور اسی کی وجہ سے سیاست میں جو عملداری ہے، خاص طور پہ عسکری قوتوں کی، وہ راسخ سے راسخ ترین ہوتی دیکھیں، چلی ہماری جا رہی ہے۔ وہ جو پالیسی رہی ہے بٹ صاحب، وہ بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے نا، تو نہیں ہوئی اس تبدیل، کے بھی نتائج، نہیں۔ خصوصاً یہ جو دیکھیں طالبان کے حوالے سے ہماری پالیسی گزشتہ 2 دہائیوں کا ہم ذکر جو کر رہے ہیں، تو ایک وقت میں ہماری ایک پالیسی رہی ہے، اس کے بعد دوسری۔ یاسر نہیں ہوئی نا تبدیل۔ دیکھو، چیزوں کو جب آپ نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، باقیوں نے تو اپنا کام کیا، آ کے ان لوگوں نے اپنے پاؤں نکالے، جی ہمارے لیے تو سب کچھ رہ گیا نا، پھر وہی لوگ ہماری طرف پلٹے۔ جی
تو پھر اس کو پھر نارملائز کرنا، لوگوں کو ڈی ویپنائز کرنا، پھر انہیں سیٹل کرنا، یہ مسئلہ تو رہ گیا ہمارے لیے، کون تھا سنبھالنے والا؟ جی ابھی تک ہم اس چیز کے سنبھال میں لگے ہوئے ہیں نا. ہم معاشی صورتحال بھی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ معیشت، ملکی معیشت پر پڑتے ہیں. ملک کا انفراسٹرکچر اسی دہشت گردی کی وجہ سے بہت تباہ ہوا ہے. ہندوستان جو ہے، ہندوستان نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں جی اور ہندوستان نے اس موقع سے فائدہ بہت اٹھایا. جی ہمارے لیے بڑی مشکلات بنائی ہیں، لیکن ہندوستان جو ہے وہ ٹھیک ہے، جب تک وہی چیزیں پل آن کر سکے گا وہ کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، کاؤنٹر اسٹریٹجی تو ہماری بھی ہے نا. جی ہم نے انہیں رسپونڈ بھی کرنا ہے اور کر بھی رہے ہیں مؤثر طریقے سے. جی آگے کر بھی بھی رہے ہیں. بڑھوتی ہوگی. جی چھوڑنا تو ہے نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں نا. جی تو ان لوگوں میں کوئی ایگزسٹنس کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں باہمی مفادات کو اور بھارت ورش کی تاریخ کو بھول گئے ہوئے ہیں. جی وہ لوگ نفرت اور کدورت کی سیاست کو بڑھوتی دے رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی عوام کی جو حالت ہے وہ بہتر بنانے کی بجائے انہیں مستقل انگیج رکھنا چاہتی ہے ان کیفیات میں. ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، اس لیے کہ وہاں پہ بھی تو آپ کو پتہ ہے آزادی کی کتنی طریقیں چل رہی ہیں. جی تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، لیکن ہمارے اندر صلاحیت بڑھ گئی ہے. ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈسٹ کو سیٹل کر رہے ہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائیکل جو ہے نا ہمارا، اندرونی طور پہ بھی ہم پولیٹیکل سائیکل کو درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں بگاڑ کیوں ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. جی پاکستان کی سیاست کرنے والی جماعتیں آپ کو خال خال نظر آئیں گی. جی علاقائیت کی لسان کی زبان پہ سیاست کرنے والی جماعتیں آپ کو بہت زیادہ دکھائی دیں گی. یہ وہ جماعتیں ہیں جن کی جڑیں ہندوستان میں ہیں، جن کی جڑیں افغانستان میں ہیں، جو کہ روز اول سے لے کے علیحدگی پسند تحریکوں کے حامل رہے ہیں. یعنی انٹرنل ہمیں جو کمزور کرنے والی قوتیں ہیں نا وہ مستقل رہی، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کسی نہ کسی طور پہ ان سے بنا کے رکھی ہے. لیکن ملک کو بنانے والی جو سیاسی جماعتیں تھیں نا انہوں نے انہیں کھڈلائیں لگا دیا. تو اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اونرشپ دے سکتے ہیں، وہ لوگ جو ملک کو صحیح دھارا پہ چلا سکتے ہیں، انہیں ان لوگوں نے راستے میں اتنے بیریئرز ان کے لیے بٹ کھڑے صاحب کر دیے آپ ہیں. لسانیت کی بات کرتے ہیں یا علاقائیت کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ تو ظاہر ہم مختلف اکائیوں پر مشتمل ہے. ہمارے 4 صوبے ہیں، اس صوبے میں مختلف جو ہیں وہ علاقائی سطح پہ سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان کے اپنے اپنے منشور ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. تو ظاہر ہے وفاق بھی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ ان کو ساتھ لے کے چلے. اب اگر وفاق کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مسلسل ایک محرومیاں ایسے صوبائی جماعتوں کو یا صوبائی عوام کو، جیسے ہم خیبر پختونخوا والے ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں، اسی طرح بلوچستان والے یہ موقف اپناتے ہیں کہ انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، تو وہ یقینی طور پہ پھر یہ بات اس طرف ہی جاتی ہے. بلوچستان اپنے حقوق کی بات کرتی ہے، جی یہ تو کیسے کرتی ہے؟ جی یہ کیسے کرتا ہے بلوچستان؟ کس پہ ریلائی کر کے بات کرتا ہے؟ جی اگر وہ اس بات پہ ریلائی کرتا ہے کہ ہمیں ہندوستان کی طاقت مل رہی ہے اور تب وہ آ کے بڑھ کے بات کرتا ہے تو اس کا تو بیس ہی ٹھیک نہیں ہے نا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہاں کی جماعتوں کا اس پہ اثر ہے. جی وہ پاکستانی بن کے بات کرے نا، پاکستانی بن کے بات نہیں کرتے اور آنکھیں دکھاتے ہیں لبریشن کے نام پہ اور قوت لیتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ، تو وہ تو آئیڈیولوجیکل اسپرٹ یا اسٹیٹ ہوڈ کے خلاف جاتا ہے نا. تو وہ ہمارے لیے انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. واٹسپ ہمارے صوبے میں تو ایسا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم ایک عرصے سے ہماری جو صوبے میں ایک عوام جو ہے محرومی کا شکار ہے. ہم اپنے بجلی کے بقایا جات مانگتے ہیں، ہم اپنے پانی میں اپنا حصہ مانگتے ہیں، ہم اپنے دیگر جو وہ بقایا جات ان کی طرف وفاق کی طرف بنتے ہیں. ایک عرصے سے ہمارا یہ کیس وفاق کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ محرومیاں تو آئیں گی نا. محرومیاں سے نہیں آتی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہے. جی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لوگ چناؤ جیت کے جب جاتے ہیں بیٹھتے ہیں سینٹ میں، تو کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یونیفارم پالیسی انہوں نے بنائی ہے؟ جی قومی اسمبلی میں قومی مفادات کی ڈیبیٹس کہاں ہو رہی ہیں؟
جی وہ تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لگے ہوئے نا. جب پولیٹیکل لوگ ہی پولیٹیکل باتیں نہیں کریں گے، ملک کو بنانے کی بات نہیں ہوگی، لا اینڈ آرڈر کو بہتر جانب لے جانے کی بات نہیں ہوگی، معاشی اصلاحات پہ بات نہیں ہوگی. آپ امریکہ سے قرضہ لیتے ہو، اس پہ آپ کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہو، اس پہ کیا آپ کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ بالکل آپ نہیں. دیگر ممالک سے لیتے ہو، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے خد و خال کو ڈسکس کیا جاتا ہے. کیا پروپوز بجٹ آپ کے آئی ایم ایف تیار نہیں کرتا؟ اگلے 5 سالوں کی چربے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. جی تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ورلڈ بینک کے لوگ آ کے آپ کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ جی تو بات سنو، اونرشپ لینے پڑتی ہے نا. ایسی جماعتوں کی پاکستان میں ضرورت ہے جن کی جینے مرنے کی بات جڑی ہوئی ہو پاکستانیت کے ساتھ. یہاں پہ تو ہر کوئی جو ہے نا توڑنے کی بات کرتا ہے، اور جو بنانے کی بات کرتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپیرنٹ اور آنےسٹ ماحول نہیں ہے. اور اس بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اب آئی ایس پی آر کو لے لو، کس قانونی اختیار و حیثیت کے ساتھ یہ آگے پریس کانفرنسز کرتے ہیں؟ کوئی سوال اٹھا رہا ہے؟ مقصد ان کو غلط کہنا نہیں ہے، مقصد یہ کہنا ہے کہ قانون کے مطابق آپ اپنے آپ کو ریگولرائز کرو نا. یہاں پہ بیٹھی ہوئی ڈیفنس منسٹری، اس کا کام ہے کہ وہ آواز بنے اگر آرم فورسز آئی کے ایس سے پی آر بات تو کرنی فوج ہے. کا ترجمان ادارہ ہے بٹ صاحب. تو میں بھی تو وہ آپ کو تو یہی ان بات کی کہہ رہا طرف ہوں. سے تو باقاعدہ دیکھو آپ ایک تعلقات عامہ کا ان کا شعبہ ہے. دیکھو یہی تو تو یہ تو بات ظاہر ہے ہے. ان کی پالیسی وہی بتائیں گے. دیکھو ایسا تو ہے ہی نہیں نا، ایسا کہاں ہے؟ اب جی مجھے بتاؤ، سیاست پہ بات ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں پہ آئی ایس پی آر بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ جی کرتی ہے کہ نہیں کرتی جی ہے؟ جی ادھر تو انہوں نے آئین کے تحت اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ سیاست میں ان کی مداخلت ہوگی ہی نہیں، جی. تو پھر کیسے بات لیکن کرتی ہے؟ گزشتہ روز جو آپ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں کوئی سیاسی جماعت کے حوالے سے، کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. کیسی بات تو کرتے ہو آپ؟ کیسی اس سے بات پہلے کرتے بھی ہو؟ اس سے پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں ماضی کے چند سال پہلے، دیکھو، جب یہاں پہ ایک میں مخصوص جماعت کو اٹھایا اصلاحات جاتا کی تھا. جی بات کر رہا ہوں، ریفارمز کی بات کر رہا ہوں. جی ایک بات یاد رکھو کہ میں ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہا جی ہوں، اصلاحات کی اور آئینی تقاضوں کی بات کر رہا ہوں. جی. پہلے ہوتی تھی، اب نہیں ہو ہم رہی، ہم اب کم ہو رہی ہے. ہم اور پچھلی 2 پریس کانفرنسز میں زیادہ تھی. دیکھو بات چیت کا فائدہ سوالات اور جوابات کی صورت میں بھی دیکھو یاسر اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب ہم بنیادی اصولوں پہ اپنے آپ کو رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اوتھ دیا ہوا ہے کہ آپ کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رائٹ؟ اب آپ آ کے ترجمانی کر کے تو اور کہتے ہیں معافی مانگو. بٹ صاحب میں قطع ہم نظر سیاسی اس جماعتیں، کے قطع ہماری نظر سیاسی اس کے جماعتیں کہ ہی. صحیح ہے یا غلط، جی میں کہتا ہوں کہ ہر بات کو ضابطے میں لانا چاہیے. اگر آپ کے پاس اختیار اور قوت و طاقت و سب کچھ ہے بٹ صاحب تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اصل مقابلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہونے کا ہے. اگر کوئی قریب ہو جائے تو وہ اقتدار میں آ جاتا ہے، وہ گڈ بکس میں آ جاتا ہے. کوئی بہت دور آ جائے، خوبصورت، کوئی بہت دور آ خوبصورت. جائے تو اب جو لوگ اس بات کے علم بردار ہیں کہ بھئی فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فوج سے بات کریں گے. تو ہم انہی کو بڑھاوا دے رہے ہیں نا. بہت خوبصورت بات کی ہے. بنیوں کا کام ہوتا ہے دکانداری کرنا، جی اور ویژنریز لوگوں کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا. انگیج کس کو کیا جاتا ہے؟ جو ریلیونٹ ہوتے ہیں نا. جی تو پاکستان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ریلیونٹ یہی بن گئے ہوئے ہیں، جی. رائٹ؟ جب یہ ہم ریلیونٹ نے بنے، انہیں، سیاسی جماعتوں نے انہیں ریلیونٹ ہم بنایا. نے نہیں ہم ان بنایا، کو ارریلیونٹ کر ہم نے سکتے نہیں ہیں. بنایا، ہم سیاسی نے جماعتیں نہیں ہم نے نہیں بنایا، بالکل بھی قطر نہیں بنایا. ہم نے تو آئین بنایا ہے، جی اور آئین پہ عمل درآمد ایک چیز ہے. آرٹیکل 5 وہ کہتا ہے کہ آئین پہ ریاست کے ساتھ وفاداری اور آئین و قانون کی اطاعت یہ ہر ایک پہ لازم ہے. جی ایک بات ہوگی، اداروں کے جو بھی سربراہان بنتے ہیں وہ یہ حلف دیتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے. اب آئین کے مطابق نہیں چلتے جی تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ کوئی ادارہ طاقتور ہے، کوئی نسبتاً کمزور ہے، کچھ ان سے بھی زیادہ کمزور ہے، کچھ لوگ بکھر گئے ہوئے ہیں. تو پھر اس حساب سے چیز چلے گی نا. جہاں پہ آپ زور کی لاٹھی چلائیں گے، اب مثال کے طور پہ آپ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ضیاء کو لیا، مشرف صاحب کو لیا،
ہر ایک کو عدالتوں نے ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے نا. آئین میں امینڈمنٹ کی اجازت بھی عدالتوں نے اٹھا کے دے دی ہے. تو ہم اس تمام تر سچویشن میں سفر کر رہے ہیں. ہم جو رول جی، آف لا کی بات ہمارا کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں. بنیادی جو ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمارے عوام سفر کر رہے ہیں. اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. عدلیہ خصوصاً ہر دور میں ٹارگٹ رہی ہے. گزشتہ پچھلے چند سالوں سے تو بہت زیادہ عدلیہ پر سوالات اٹھ رہے ہیں. تو عدلیہ بھی ایک اہم سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے سوالات اس کا میں اٹھ رہے اس ہیں. میں ایک ذمہ داری عدلیہ پر بھی بنتی ہے. سوالات کا اٹھ رہے ہیں. آئین پہ عمل درآمد تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے نا. جی عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے. جی میں نے رانا بھگوان داس سے جب وہ تشریف لائے تھے، جسٹس رانا بھگوان داس مرحوم جو ہے، جب پشاور تشریف لائے تھے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آئین میں ایک لفظ تبدیل کرنا ہو تو اس میں 2/3 اکثریت چاہیے. اب یہ سپریم کورٹ نے اٹھا کے ایک فرد واحد کو اختیار دے دیا کہ وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اس ججمنٹ کے آتھر ون آف دی سگنیٹریز یہ بھی تھے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہاں یہ پریسیڈنٹ پھر فالو نہیں ہوا. وہ تو آخر کار پہ کھڑے ہوئے. پریسیڈنٹ کہاں پہ بنا؟ ایک سیدھی بات ہے کہ آئین پہ امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. سپریم کورٹ نے کر دیا. حکم حاکم مرگ مفاجات. اب آپ سوالات کی بات کرتے ہیں، سوالات نہیں اٹھیں گے اگر آئین پہ کام ہوگا. آپ صورتحال کو آئندہ ہم جو اپنے موضوع کے مطابق صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ ہم تنقید تو بڑی آسانی سے ہم بھی کر لیتے ہیں، ہاں لیکن حالات جا کس طرف رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. مجھے نظر ایسا آتا ہے کہ اگر مفاہمت کی بات نہیں ہوتی، معاملات طے نہیں ہوتے، ایک صورت یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل ہی میں جاں بحق کر دیا جائے. ایک صورتحال یہ ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ان پہ بغاوت کا مقدمہ بنا کے انہیں بھٹو صاحب کی جگہ تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. سوئم صورتحال یہ ہے کہ ان کو عملاً وہاں سے نکال کے ان کے بنی گالہ میں محبوس کر لیا جائے. ڈاکٹر صاحب ہم شخصیات کی بات نہیں کر رہے. ہم شخصیات کی بات نہیں کر رہے. آپ یہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے حالات خان کے گرد نہیں گھومتے، خان ہی کے اور زبردستی گھمایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں یہ دیکھو، آج تک ہم بھٹو کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس کے اثرات ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ خان کے بات کر رہے ہو، ہی از دی موسٹ ریلیونٹ فیکٹر نا. عوام کی جب بات کرو گے تو ان کے لیڈرز کی بات کرو گے نا. تو عوام کے لیڈر کی جب بات کرو گے تو موسٹ پاپولر لیڈر کون ہے؟ مجھے بتا دو. چلو آپ ہی بتاؤ. الیکشن عملاً کس نے جیتا؟ عمران نے جیتا. جتنی سیٹوں پہ کھڑا ہوا جیتا. ایسے ہی ہے نا. کہاں ہے وہ؟ جیل میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کی پبلک لائف تو اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا. تو آپ مجھے کہتے ہو حالات کیسے کیا ہوگا، تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. چوتھی صورت یہ ہے کہ عدلیہ احساس کرتے ہوئے انہیں جو ہے آزادی کی چٹ دے. ٹھیک ہے، آزادی کی چٹ دے، وہ میدان عمل میں آئیں اور الیکشن دوبارہ ہو، اور الیکشن فیئر ہو، اور الیکشن فری ہو، اور لوگوں کو چوائسز دی جائیں. آپ بے شک قیود اٹھائیں، رولز بنائیں، ریگولیشنز بنائیں، ٹرانسپیرنسی بنائیں، اچھے لوگوں کے آنے کا انتظام کریں. وہ لوگ جو پاکستان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ لوگ آئیں. معاملات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے. ایک اور بات، سب کو مل کے چلنا ہوگا. کوئی بھی انفرادی طور پہ نہیں چل سکتا. تو یہ ادراک اور یہ کیتھارسس جو ہے یہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ عمران خان کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور لیڈر نہ ہو. کب کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس کو ساتھ لے کے نہ چلیں، فوج کو لے کے ساتھ نہ چلیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہ چلیں، آئین اور قانون کی بالادستی کا خیال لے کے نہ چلیں، جوڈیشری کو انڈیپینڈنس کی جانب نہ لے کے جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو لے کے چلنا پڑے گا. دیکھو، پٹڑی پہ لانے کے لیے ایک پورا عمل ہے جس سے گزرنا ہوگا. کس کو گزرنا ہوگا؟ اس ملک کی عوام کو. اس ملک کی عوام کیسے کریں گے؟ اپنے چوزن ریپرزینٹیو کے ذریعے. مجھے بتاؤ، اگر آپ کو ووٹ دینا پڑے، دل سے مجھے بتاؤ کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر آپ کے سامنے الیکشن میں لڑ رہا ہو اور وہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہو، آپ اسے ووٹ دینا چاہو گے، یا ایسے بندے کو دو گے جو کہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی ہے اور قومی اسمبلی کے ممبر کے گھر کے نیچے آ کے اور فضول قسم کے اشارے کر کے جو ہے اسے جو ہے
غیر اخلاقی حرکات کر کے ڈراتا اور دھمکاتا ہے، ایسے لوگوں کو ووٹ دو گے، ایسے لوگوں کو ووٹ دو گے جو پڑھے لکھے ہیں نہیں، آ کے وزیر تعلیم آپ کو بٹ صاحب بنے۔ ہمارے ہاں کون ہے پی ایچ ڈی اسکالر کوئی ہے؟ آپ کو ڈاکٹر صاحب نظر آتا ہے؟ پارلیمنٹ میں کوئی میں ہے بتاتا ہوں نا، جو نہیں ہے جو نا۔ انتخابی سیاست میں آتے میں ہیں؟ آپ کو وہ تو اسی قسم کے لوگ آتے ہیں، میں چاہے وہ آپ جس جماعت کے بھی ہوں، اب آپ آ گئے نا اس جن کے بات پاس نہ کوئی قابلیت ہے۔ آرٹیکل 62 عثمان 63 بزدار کیا ہمارے سامنے ایک سب سے بڑی دیکھو، مثال ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے، ہم کسی کا نام تو لینا مناسب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جی WWE میں جو بھی فائٹ کرے گا وہ اسی کمپنی کا ملازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بٹ صاحب ہم میں آپ کو لیڈرز کی بات، آپ کو الیکشنز کی بات کر رہا جی ہوں، رائٹ؟ الیکشن لڑنا ان لوگوں کے لیے ناممکن ہو چکا ہے جو کہ اصل میں آ کے قوم کو لیڈ کر جی سکتے ہیں۔ جی آپ اس ماحول کی طرف جا نہیں رہے۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں الیکشن فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے، قواعد ضوابط دینا، کیا آئین میں آرٹیکل 62 63 جو نہیں ہے؟ جی بالکل ہے تو اس کے معیار ہے نا، جی اس معیار کے مطابق آپ قیادت کو لاؤ گے، جی آپ صاف و شفاف الیکشن کو کراؤ گے، آگے بڑھو گے۔ جی اگر آپ نے کرپشن ہی کو فروغ، مجھے ایک بات بتاؤ، کون سی حکومت جو ہے باقی اداروں کی مرضی کے بغیر بنتی ہے؟ کون سی حکومت کوئی جو نہیں بنتی اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے؟ تو نتیجہ ذمہ دار کون ہے؟ جی وہی لوگ ذمہ دار ہیں وہی نا، ذمہ دار ہیں، وہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ جو ان سارے کرتا دھرتا ہیں، جو اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے، بگاڑتے، گراتے ہیں، اور پھر اسی اپنی پالیسی کو چند سال بعد ریورس کرتے ہیں، جس کے نتائج ہمارا عوام کو پیغام ایک بھگتنا ہے، پڑتے ایک پیغام ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہیں۔ جی اسے آئین اور قانون کے مطابق ضابطۂ کار میں لے کے آئیں، جی بعمل بنائیں، صحیح لوگوں کو لے کے آئیں، رائٹ مین فار رائٹ جاب لے کر آئیں، جی بہت شکریہ، تاکہ اس ملک کے لیے خوشحالی کا راستہ کھلے۔ میرا تو یہ کہنا ہے۔ بہت شکریہ۔ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ ہمارا پیغام ہے، اور تمام ملک کے اسٹیک ہولڈرز کو مل جل کے آپس میں اس ملک کی حالات کا حل نکالنا پڑے گا، عوام کی بہتری کے لیے، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔